بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 2021 میں 24 شعبان ہے اور ایک مومنہ کی برسی ہے۔ سیدہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین مرحوم، زوجہ سید محمد حسنین مرحوم محلہ دانشمندان امروہہ کی پہلی برسی ہے، اور آج کی یہ آن لائن مجلس ان کی بیٹی سیدہ ریاض فاطمہ رضوی کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کی اس آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت علامہ ڈاکٹر سید حسن کمیلی صاحب قبلہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں کہ وہ خطاب فرمائیں، مجھے اجازت دیجیے کہ اس وقت علامہ الرضا سرسوی مرحوم کی ایک نظم ماں کے عنوان سے جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، اس کے چند اشعار اس موقع پر پیش کر سکوں۔ یہ خاکسار سلیم امروہوی علامہ رضا سرسوی مرحوم کی اس نظم کے چند اشعار پیش کر رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، اور چلاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر
اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں، ہر عبادت ہر محبت میں چھپی ہے ایک غرض، ہر عبادت ہر محبت میں چھپی ہے ایک غرض، بے غرض بے لوث ہر خدمت بجا لاتی ہے ماں، بے غرض بے لوث ہر خدمت بجا لاتی ہے ماں، اور جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، یا علی بچہ پکارے اور آ جاتی ہے ماں، یا علی بچہ پکارے اور آ جاتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں، اور کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، مرتے دم بچے نہ آئے گھر اگر پردیس سے، مرتے دم بچے نہ آئے گھر اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں، اپنی دونوں پتلیاں
چوکھٹ پا رکھ جاتی ہے ماں، سایہ شفقت سکون دل لباس زندگی، سایہ شفقت سکون دل لباس زندگی، عالم غربت میں بھی بچوں کو دے جاتی ہے ماں، عالم غربت میں بھی بچوں کو دے جاتی ہے ماں، اور یوں ٹپکتی ہیں درو دیوار سے ویرانیاں، یوں ٹپکتی ہیں درو دیوار سے ویرانیاں، جیسے ساری رونق ہمراہ لے جاتی ہے ماں، جیسے ساری رونقیں جیسے ساری رونقیں ہمراہ لے جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، کربلا میں یہ خیال آخر غلط ثابت ہوا، کربلا میں یہ خیال آخر غلط ثابت ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ مر کر کچھ سکون پاتی ہے ماں، ہم سمجھتے ہیں کہ مر کر کچھ سکون پاتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، ایسا لگتا ہے کسی مقتل میں اب بھی وقت عصر، ایسا لگتا ہے کہ مقتل میں ایسا لگتا ہے کسی مقتل میں اب بھی وقت عصر، ایک بریدہ سر سے پیاسا ہوں صدا آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں،
جب پریشانی میں ہوں بچے تڑپ جاتی ہے ماں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ابھی میں نے علامہ رضا سرسوی مرحوم کی لکھی ہوئی ایک طویل نظم ماں کے عنوان سے جو انہوں نے لکھی تھی، اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے، کیونکہ یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور وہ ہیں سیدہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین مرحوم۔ یہ سیدہ ریاض فاطمہ رضوی صاحبہ کی ماں ہیں۔ سیدہ ریاض فاطمہ رضوی صاحبہ کی جانب سے منعقد کی جانے والی یہ اس آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت علامہ ڈاکٹر سید حسن کمیلی صاحب قبلہ۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں قبلہ سے کہ وہ آج کی اس آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین مرحوم کی روح کو رسالت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو آئیے سماعت فرمائیے علامہ ڈاکٹر سید حسن کمیلی صاحب قبلہ کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین کی روح کو ایصال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم۔ ہم نے یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ تمہیں آزمایا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ انسان کی یہ زندگی جو اس عالم رنگ و بو میں ہے، یہ زندگی کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا ایک دورانیہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی خوبیوں کے ذریعے ہم اپنی منزلت ثابت کر سکیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی جنت کے لیے نیک بندوں کا انتخاب کر رہا ہے، ہم اس انتخاب میں اپنا نام شامل کرا سکیں۔ میں نے کسی موقع پہ یہ مثال دی ہوگی کہ ایک شخص آپ کے ساتھ کہیں ہم سفر ہے اور مسافر سے جیسے باتیں ہونے لگتی ہیں اس طرح اس سے باتیں شروع ہوتی ہیں، آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اس کا جواب ہو کہ معلوم نہیں،
کہاں سے آ رہے ہیں کا خبر نہیں، اس وقت کہاں ہیں کا علم نہیں۔ تو ایسے شخص کے متعلق جسے یہ خبر نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، جسے یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، جسے یہ علم نہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے، آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ یقیناً آپ اس کے ذہن پہ شک کریں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے بس یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں پر نظر ڈالیں تو آبادیاں ایسی نظر آئیں گی، انسانوں کی کثرت ایسی نظر آئے گی، اکثریت کا عالم یہی ہوگا کہ انہیں نہ یہ خبر ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، نہ یہ علم ہے کہ جا کہاں رہے ہیں، اور نہ یہ احساس ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس شخص کو کہ جسے یہ معلوم ہو کہ وہ آیا اپنے رب کی طرف سے ہے، اس کی واپسی اپنے اللہ کی طرف سے ہے، اور جسے یہ احساس ہو کہ اس کا موجودہ کردار اسے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کر کے پہنچائے گا یا ناکام ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ بہرحال یہ دنیا کی زندگی، میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا نہیں ہے اور اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ انتہا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سفر جس کا آغاز ہوا سب سے پہلے خلق کیا گیا عالم ارواح میں، جس کے لیے ارشاد ہوا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ انسان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ جب تم ناقابل ذکر تھے، تو تم ناقابل ذکر تھے کہاں تھے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی تمہیں خلق کیا گیا اور خلق کرنے کے بعد گویا ایک عرصے تک ایک کولڈ اسٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جب مشیت نے چاہا تب ہمیں یہ لباس جسم عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ آزمایا جا سکے۔ ہر ایک کے جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی لباس ہے، کسی نے شیروانی پہنی ہے، کسی نے کرتا پہنا ہے، لباسوں کا رنگ الگ الگ ہے، لباسوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ لباس اصل نہیں ہے، اصل ہے وہ جسم جس کے اوپر یہ لباس ہے۔ قیمت اس جسم کی ہے، لباس کی قیمت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت لباس کی قیمت بڑھ گئی اور انسان کی قیمت گھٹ گئی، گھٹ گئے انسان، بڑھ گئے سائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل ہے انسان کی یہ شخصیت جس کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی اصل شخصیت جو قرآن کی نگاہ میں ہے وہ اس کی باطنی شخصیت ہے جس کو یہ لباس جسم عطا کیا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے لباس کے رنگ مختلف ہیں، ہیئتیں مختلف ہیں، اسی طرح اس روح کے لباس کی ہیئتیں اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ کسی کو گورا لباس عطا ہوا، گورا جسم ملا، کسی کی رنگت سیاہ ہے، کسی کو مرد کا لباس ملا، کسی کو عورت کا لباس ملا، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، مگر اصل ہے وہ اندر کی شخصیت جسے آج سب نے فراموش کر دیا، اکثریت نے فراموش کر دیا۔ اور گویا انسانی سفر کی، حیات کی یہ ادنا ترین منزل ہے جسے دنیا کہا جاتا ہے۔ انسان کی روح کا معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ 4 مرحلے ہیں اس روح کے۔ اس روح کا پہلا مرحلہ یہ بطن مادر ہے کہ جہاں جب 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، جب حمل 4 ماہ کا ہوتا ہے تو حکم خدا سے فرشتہ اس میں روح داخل کر دیتا ہے، اور یہ روح کا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس بطن مادر سے یہ اس دنیا میں، اس عالم رنگ و بو میں آتا ہے، اور یہ روح کا دوسرا مرحلہ یہ دنیا ہے۔ پھر اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے اور عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے، یہ روح کا تیسرا مرحلہ ہے۔ پھر عالم برزخ سے عالم آخرت کی طرف سفر کر جاتا ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے جنت و جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے، یہ روح کا چوتھا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ بطن مادر،
اب ذرا میں آپ کو متوجہ کروں اور ہم غور کریں اس پر کہ ایک بطن مادر میں جو بچہ موجود ہے، آپ اسے اگر یہ بتانا چاہیں کہ اس دنیا کے باہر بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، ایک اور دنیا ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا سورج ہے، ایک چاند ہے، بہت سے ستارے ہیں، دریا ہیں، اونچے اونچے درخت ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، دیو ہیکل پہاڑ ہیں، تو کیا وہ بچہ جو بطن مادر میں ہے وہ سمجھ پائے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے جس میں چاند اور سورج ہے، جس میں پہاڑ اور دریا ہے؟ آپ اسے لاکھ سمجھانا چاہیں، لاکھ بتانا چاہیں، لیکن وہ کبھی اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس نے بس ایک بند اندھیری کوٹری کو دیکھا ہے، اس کے باہر کی دنیا کا وہ ادراک بھی نہیں کر سکتا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہی بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اب آنے کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ مرحلے زندگی کے طے کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی دنیا کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی دنیا کی حقیقت اور دنیا کی وسعت کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ بتائیں ہم نے اور آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہے؟ آج بھی دنیا کی کتنی ایسی زمینیں ہیں جن پر انسانی قدم نہیں پڑے، کتنے ایسے پہاڑ ہیں جہاں انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا، کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن سے انسان واقف نہیں ہوا۔ ہم جب جہاز میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنی غیر آباد زمینیں ہیں جن کے اوپر سے ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں، جن پر آج تک کسی انسان کے قدم نہیں پڑے۔ تو اس دنیا کی وسعت کو ہم نے جانا تو کتنا جانا، اس دنیا کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ بہت کم جانتے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے؟ یا کتابوں کے ذریعے جانتے ہیں کہ کسی نے جغرافیہ پڑھا، تاریخ پڑھی تو اس کے علم میں اس دنیا کی کچھ باتیں آ گئیں، یا میڈیا کے ذریعے سے جانتے ہیں، یا کچھ ڈاکومنٹریز، کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ہم ایک دوسرے سے واقف ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ پوری زندگی یہ لرننگ پروسیس جاری رہتا ہے، ہم اس دنیا کو مکمل طور پہ جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کوئی نہیں کر سکتا کہ اس نے دنیا کو مکمل طور پہ جان لیا۔ تو یہ دنیا جو اس دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع ہے کہ جس میں روح پہلے مرحلے میں تھی، یعنی بطن مادر کے مقابلے میں یہ دنیا اتنی وسیع ہے، اور اس دنیا کو پوری زندگی انسان اپنی یہاں گزارنے کے بعد بھی نہیں جان سکتا۔ پھر آپ اس سے کہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب تم ایک چھوٹی سی دنیا میں تھے، یعنی بطن مادر میں تھے؟ تو انسان کو یقین سا نہیں آتا۔ جائیں کسی نیو بورن کو، کسی نو مولود کو اپنے ہاتھوں میں لے کے دیکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں بھی کبھی اتنا ہی چھوٹا تھا؟ چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹا سا وجود، تو انسان کو یقین نہیں آتا کہ میں بھی کبھی اتنا چھوٹا تھا اور ان مرحلوں سے گزرا ہوں۔ اچھا، پھر انسان سے آپ سوال کریں کہ آپ اس وسیع دنیا میں ہیں، کیا آپ جس دنیا میں اس سے پہلے تھے اور جہاں سے یہاں آئے ہیں، آنا نہیں چاہتے تھے، آئے اس دنیا میں، غیر مانوس دنیا تھی، اسی لیے جب یہاں پہ آتا ہے بچہ تو روتا ہے، اور کتنے عرصے تک ماں کے پہلو سے چپکا رہتا ہے، ذرا سا ماں کے پہلو سے الگ ہو رونے لگتا ہے۔ اب تو بڑی ریسرچز اس سلسلے میں کی گئیں کہ بہت سے بچوں کو ایسے کمروں کے اندر رکھا گیا کہ جہاں ماں کی دھڑکن سے مشابہ ایک آرٹیفیشل ہارٹ ساؤنڈ کریٹ کی گئی، اور کچھ کو ایسے میں رکھا گیا کہ جہاں یہ آواز نہیں تھی۔ پھر دونوں بچوں کی گروتھ کو دیکھا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں ماں کی دھڑکن سے مشابہ آواز تھی وہاں کے بچے روتے بھی کم تھے، ان کی نشو و نما بھی اچھی تھی، ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی تھی، اور اس کے برعکس دوسرے کمرے میں رکھے جانے والے بچوں کا گروتھ ریٹ بھی کم تھا، اور وہ ہر وقت سہمے سہمے، ڈرے ڈرے اور روئے روئے رہا کرتے تھے۔ تو ایسا کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا، سائنسدانوں نے بتایا کہ اصل میں بچہ چونکہ ماں کے بطن میں رہتے ہوئے ہر وقت ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، لہٰذا اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اسے ایک عرصہ لگتا ہے اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے میں کہ وہ اپنی ماں سے دور رہے۔ لہٰذا جو مائیں اپنے بچوں کو بائیں پہلو میں لٹا کر
رکھتی ہیں وہ بچے دھڑکن سے قریب رہنے کی وجہ سے، دھڑکن کو سننے کی وجہ سے زیادہ نشو و نما پاتے ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، دنیا آج اس نتیجے پر پہنچی مگر امام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے بائیں پہلو میں لٹائیں، بائیں پہلو میں رکھیں۔ اس وقت دنیا نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن آج جب یہ تحقیق کے نتائج سامنے آئے تو بات واضح ہو گئی کہ امام نے کیوں یہ ہدایت فرمائی۔ تو یہ ہے دوسری دنیا، کتنی وسیع؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جتنی وسیع ہے بطن مادر کے مقابلے میں، اتنی ہی وسیع عالم برزخ یہاں کے بعد والی دنیا ہے اس دنیا کے مقابلے میں، اور اتنی ہی وسیع عالم آخرت ہے عالم برزخ کے مقابلے میں۔ یعنی بطن کے مقابلے میں دنیا، دنیا کے مقابلے میں برزخ، برزخ کے مقابلے میں آخرت، جس کی وسعت کا اندازہ انسان لگا نہیں سکتا۔ تو یہ مرحلے ہیں جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ بطن مادر سے اس دنیا میں آیا، اس عالم رنگ و بو میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کے لیے کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، لہٰذا اس کے بعد والی زندگی کتنی کامیاب ہوگی وہ تمہیں اسی زندگی میں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان یہاں جو کچھ حاصل کرتا ہے، جو کچھ کماتا ہے، وہی اس کے بعد والی زندگی میں اس کے لیے سرمایہ سفر اور زاد آخرت قرار پاتا ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، یہ جانا ختم ہونا نہیں ہے، موت فنا نہیں ہے، موت ایک ماندگی کا عرصہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، ابھی تھک گئے ہیں ذرا آرام کر لیں۔ اسی لیے جیسے بطن مادر سے اس دنیا میں بچے کا انتقال ہوا، اسی طرح اس دنیا سے عالم برزخ میں انتقال ہوگا، اور پھر عالم برزخ کا عرصہ جب ختم ہو جائے گا، وہ مدت جو قدرت جانتی ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، اور قیامت آئے گی تو پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں انتقال ہوگا، جو روح کی چوتھی منزل قرار پائے گی۔ تو اب کیا کرے اس دنیا میں کہ اس دنیا کے ذریعے سے وہ زیادہ سفر حاصل کر لے کہ آخرت کامیاب ہو جائے۔ آج کی پریشانی کہ اس دنیا میں مصروف ہونے کے بعد انسان چونکہ بھول جاتا ہے کہ یہ لباس ہے جسم کا جو عطا کیا ہے، انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی جسم سے یہ لباس الگ کر دیا گیا، اب شیروانی جدا ہو گئی، اب کرتا الگ کر دیا گیا، اب ایک سفید کفن میں لپیٹ کر جسم کو قبر کے صندوق میں پہنچا دیا گیا۔ بہت سے ایسے لباس ہیں جو الماریوں میں ٹنگے رہ گئے اور انسان انہیں کبھی پہن بھی نہیں سکا، جسم وہ صندوق میں بند رہ گئے اور جسم قبر میں منتقل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جسم قبر کے صندوق میں رہ گیا اور اندر کی شخصیت آخرت میں منتقل ہو گئی۔ جیسے ہی قبر کے اندر جسم پہنچا، روح جسم سے جدا ہوئی، اندر کی شخصیت الگ ہوئی، تو اب ایک مثالی جسم ہے انسان کو جو عطا کیا جاتا ہے۔ اس مثالی جسم کے ساتھ وہ عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے۔ وہ مثالی جسم کیا ہے؟ اس مثالی جسم کے لیے جو روایات سامنے ہیں اس کو اگر مختصراً میں عرض کروں تو وہ مثالی جسم بالکل ایسا ہے کہ میرے ہی جیسی قد و قامت ہے، میرے ہی جیسا رنگ ہے جو میرا مثالی جسم ہے، مگر سب کچھ ایسا ہی ہے مگر بس وزن نہیں ہے، اس کے اندر وزن نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو کوئی آئینے میں دیکھ رہا ہو تو آئینے والی شخصیت کو اگر الگ کر دیا جائے تو وہ مثالی جسم قرار پائے گی، یا جیسے کسی کو پروجیکٹر کے ذریعے سے پردے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بالکل وہی شخص ہے جو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو پہچان رہے ہیں اس کے رنگ کے ذریعے، اس کے قد و قامت کے ذریعے، لیکن حقیقتاً وہ شخص نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح مثالی جسم عطا ہوا، اور جب مثالی جسم کے ساتھ انسان عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے تو اب معصوم کہتے ہیں کہ اس کے مثالی جسم کی چونکہ وہی جسم ہے جو دنیا میں اس کو وہ یہ رنگ روپ ہے اسی کے ساتھ آیا، تو اب اس کے عزیز رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ارے آؤ تم اس دنیا میں آئے ہو، یہاں تم نے قدم رکھا، بتاؤ ہمارے فلاں عزیز کا عالم کیا ہے، فلاں شخص کہاں ہے۔ اپنے اپنے اعزاء کے بارے میں اس عالم برزخ میں قدم رکھنے والے نئے مہمان سے پرانے رہنے والے پوچھتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ قدم رکھتا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے
عالم برزخ میں اگر نیک اعمال اپنے دامن میں لے کے گیا ہے تو اس کا عالم برزخ دنیا کی جنت قرار پاتی ہے، جسے وادی السلام کہا جاتا ہے، اور اگر اس دنیا سے گناہوں کا بوجھ لے کر گیا ہے تو اب اس کی منزل اس دنیا کا جہنم قرار پاتی، جسے عالم برہوت کہا گیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں امام زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کہ انسان اس دنیا میں جب قبر میں قدم رکھتا ہے یا قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آیت اللہ نراقی ہمارے یہاں کے علماء میں سے ایک عالم گزرے ہیں، جن کا ذکر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بھی کیا ہے، اور آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی، نجف کے رہنے والے عظیم شخصیت، بہت غربت میں دن گزر رہے ہیں۔ ماہ سیام ہے یا ماہ سیام نہیں ہے، ویسی کوئی روزہ رکھا ہوا ہے تمام گھر والوں نے، کوئی ممکن ہے کہ رجب یا شعبان کا مہینہ ہو، سب روزے سے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے کہ جس سے افطار کیا جا سکے۔ لہٰذا زوجہ نے کہا کہ بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کچھ انتظام کریں۔ انہوں نے کہا اچھا میں باہر جاتا ہوں، ممکن ہے کہ کچھ بات بن جائے اور میں جب واپس لوٹوں تو کچھ افطار کا سامان میرے ساتھ ہو۔ گئے مگر جیب خالی ہے، غیرت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا وہاں سے نکلے اور وادی السلام آ گئے کہ اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں۔ والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھی۔ یہ بھی معصومین نے بتایا کہ جب تمہاری کوئی ضرورت ہو تو وسیلہ اختیار کرو، اور اس میں والدین اگر مرحوم ہو چکے ہیں تو ان کی قبر پہ آ کے ان کو سورہ فاتحہ کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ان کے لیے تلاوت کرنے کے بعد ان کو وسیلہ بنا کے دعا کرو، ان کی قبر پہ دعا کرو، اے معبود تجھے میرے ان مرحوم والدین کا واسطہ، اے میرے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے، مرحوم ہو چکے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہاں پہ لہذا پہنچ گئے، فاتحہ پڑھی، بیٹھ گئے وہیں پر۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح گھر پہ جائیں خالی ہاتھ، اس لیے کہ بظاہر کچھ ایسے آثار نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں کہ کسی سے اظہار کر سکیں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، تلاوت کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، کہ وہاں پہ ایک میت لائی گئی۔ اس میت کو عرب تھے لانے والے، عربوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ، بہرحال وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس وقت، لیکن ان لوگوں نے قبر میں مردے کو اتارنے کے بعد یہ دیکھا کہ ایک دیندار آدمی، ایک نیک شخص بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً وہاں سے روانگی اختیار کی اور ان کے پاس آ کے ان سے کہا کہ ہمیں بہت کام ہے، ہم نے مردے کو قبر میں اتار دیا، اس کے بعد ہم خدمت انجام نہیں دے سکتے، لہٰذا باقی کا کام آپ کریں کہ تلقین پڑھا دیں، قبر کو بند کر دیں۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اب یہ واجب کفائی ہے کہ اگر مردے کا کوئی دفنانے والا نہ ہو، مسلمان جنازہ کہیں موجود ہو، تو جس شخص کو بھی خبر ہو، ایک اگر انسان ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی خدمت کو انجام دے۔ اگر دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں تو آپ کے اوپر سے وہ وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب جب ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی تو آئے، اٹھ کر قبر میں اترے کہ تلقین پڑھا دوں۔ میت کو کہ چہرے کو کھولا تاکہ قبلہ رخ کر دیں، چہرے کو کھولا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کھڑکی ہے جو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد اگلا منظر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اس کھڑکی سے دیکھا تو ایک عالیشان باغ ہے۔ آگے بڑھے، اس دروازے سے گزر کے اس باغ میں آئے، دیکھا کہ بہت وسیع، بہت شاندار قسم کا باغ ہے، جس میں ایک سے ایک عمدہ درخت لگے ہوئے ہیں پھلوں کے، اور ایک محل ہے درمیان میں۔ قدم اٹھتے گئے، محل سے آنے والی روشنی نے اپنی طرف متوجہ کیا، پہنچ گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک مجلس سے علم سجی ہوئی ہے، اور صدر مقام پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے۔ یہ بھی جا کے مجلس میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔
اس نوجوان کا وہ نورانی چہرہ، وہ وجاہت اور بڑی بردباری کے ساتھ وہ ایک ایک کا جواب نرم لہجے میں دے رہا تھا۔ پتہ چل گیا کہ کوئی صاحب علم ہے، کوئی باعمل شخص ہے کہ جو اتنا علم رکھتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کا جواب دے رہا ہے۔ کچھ دیر گزری کہ انہوں نے دیکھا کہ جس تخت پر تکیوں کے سہارے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، وہیں اس تخت پر ایک سانپ آیا۔ اس نے آ کے اس کے انگوٹھے کو کاٹا، جس سے اسے اذیت محسوس ہوئی۔ پھر وہ سانپ چلا گیا۔ کچھ دیر اذیت کے آثار اس کے چہرے پہ رہے، اس کے بعد پھر وہ جواب دینے لگا۔ کچھ دیر گزری، اس کے بعد پھر وہ سانپ آیا۔ تو اب ان سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھے اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں وہی صاحب قبر ہوں کہ جس کی قبر میں آپ اترے تھے تلقین پڑھانے کے لیے، اور یہ میری برزخی زندگی ہے۔ آپ یقیناً عارف ہیں، آپ کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو یہ منظر نظر آیا، آپ یہاں تک آئے۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے پوچھا کہ اچھا، اگر آپ کی یہ برزخی زندگی ہے، یہ نعمتیں آپ کو ملی ہیں، تو یہ سانپ کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ آتا ہے آپ کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے اور اس کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اذیت ہوتی ہے؟ تو اس نوجوان نے بیان کیا کہ میں اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں، میں نے کوشش تو یہ کی کہ میں اچھی زندگی گزاروں، اللہ کی معصیت نہ کروں، اللہ کے سرکش بندوں میں قرار نہ پاؤں، اور کوئی بات مجھے ایسی یاد نہیں آتی۔ ایک واقعہ صرف مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلا، جب میں نکلا مسجد کے لیے روانہ ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے محلے میں جو دکان ہے اس میں دکاندار اور خریدار کے بیچ میں کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ خریدار کہتا ہے کہ میں 500 دینار کا مقروض ہوں، دکاندار کہتا ہے کہ آپ 600 دینار کے مقروض ہیں، میرے پاس حساب لکھا ہوا ہے۔ وہ 600 سے کم پہ راضی نہیں ہوتا، یہ 500 سے زیادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ میں وہاں پہنچا، میں نے کہا کہ دو مومن آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو میں ان کے درمیان تسویہ کر دوں۔ میں آگے بڑھا، میں نے دکاندار سے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا۔ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی 50 تم چھوڑ دو اور 50 تم چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ آپ 50 چھوڑ دیجئے، 550 پہ راضی ہو جائیے، اور اس سے کہا کہ تم 50 بڑھا دو اور فیصلہ کر لو۔ کہا وہ خریدار تیار ہو گیا، اس نے 550 دینار دے دیے۔ وہ دکاندار چونکہ معاشرے میں میری ایک عزت تھی اور محلے میں لوگ میرا احترام کرتے تھے، لہٰذا وہ احتراماً خاموش تو ہو گیا، مگر اس کے واقعی 600 دینار تھے، لہٰذا وہ اس فیصلے سے راضی نہیں تھا، لیکن میرے احترام میں وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور بات یاد نہیں آتی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے محلے میں جائیں اور اس دکاندار سے میری طرف سے یہ درخواست کریں کہ اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف ان میں صلح کرانا چاہتا تھا۔ بس اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا، اس سے کہیں کہ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو اس وقت تک یہ اذیت مجھے ہوتی رہے گی جب تک مجھے اہل بیت کی شفاعت نصیب نہ ہو جائے۔ آیت اللہ نراقی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ضرور آپ کا یہ کام کروں گا۔ کہ جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا آج آپ کے گھر پہ افطار کے لیے کوئی غذا نہیں ہے، کچھ چاول دیے کہ یہ چاول لے جائیے اور آج میری طرف سے یہ چاول گھر پہ پکائیے۔ کہتے ہیں کہ میں قبر سے نکلا، سارے اعمال پورے کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچا، وہ چاول دیے۔ جب وہ چاول پکے تو ظاہر ہے بہشتی چاول، اس کی خوشبو ایسی تھی کہ پورے محلہ مہک گیا، اور ہر ایک یہ سوال کرتا تھا کہ یہ کون سے چاول ہیں جو تم نے پکائے ہیں۔ کہا کہ ایک عرصہ گزر گیا، وہ چاول ختم نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں مہمان کوئی آیا ہوا تھا، اس نے میری زوجہ سے زور ڈال کے پوچھا کہ یہ چاول کیسے ہیں، اور وہ اس راز کو راز نہ رکھ سکی، انہوں نے بیان کر دیا۔ اس دن وہ چاول ختم ہوئے، ورنہ اس وقت۔ تو یہ ہے برزخی زندگی انسان کی۔ یہ برزخ کیا ہے؟ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک ونڈو ہے۔
جو لوگ اس دنیا میں باعمل زندگی گزارتے ہیں وہ اس برزخ تک اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس جسم کے ساتھ بھی رسائی حاصل کر لیتے ہیں، ان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ برزخ کہاں ہے؟ اسی دنیا میں، اسی زمین کے اوپر ہے، مگر ہماری ایکسس نہیں ہے وہاں تک، ہم پہنچ نہیں سکتے، مگر وہ جو صاحبان معرفت ہیں، جو وہ نظر پیدا کر لیتے ہیں، اہل عرفان وہاں تک پہنچتے ہیں، جن میں تو کیا اس سفر کو کامیاب کرنے کے لیے بس آخری مرحلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات اور عرض کر دوں کہ اس سفر کو ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ یہ سفر ہے ایک، گویا یہ سمجھیں کہ یہ سفر خط مستقیم کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ایک دائرے کا سفر ہے۔ ہم چلے ہیں عالم ارواح سے اور چلتے چلتے اس سفر کی سب سے ادنا منزل پہ آ گئے جسے دنیا کہتے ہیں۔ اب یہاں سے واپس ہمیں بلند ہوتے ہوتے اسی منزل پہ پہنچ جانا ہے کہ جہاں سے چلے، تو کیسے جائیں، کیا لے کر جائیں؟ پیغمبر کی خدمت میں آنے والا آیا اور آگے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں موت سے خوفزدہ رہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے موت سے، ملک الموت سے، قبر سے، میزان سے، برزخ سے، ہر مرحلے سے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اچھا یہ بتا، کیا تو نے آخرت کی تیاری کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ تیاری؟ کہا یہ خوف تجھ سے دور ہو جائے گا اگر تو چند شخصیات کے لیے کچھ تحفے تیار کر لے، کچھ ہدیے تیار کر لے۔ بس یہ آج کی مجلس کا پیغام ہے اور یہیں پہ گفتگو رکے گی۔ کہا کچھ ہدیے تیار کر لے۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہدیے تیار کروں؟ کہا 10 شخصیات کے لیے ہدیہ تیار کر، تیرا خوف موت کا ختم ہو جائے گا، تیری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ اب پہلا ہدیہ پیغمبر نے فرمایا ملک الموت کے لیے تیار کر، ملک الموت کے لیے ہدیہ تیار کر، اس ہدیے کے ذریعے سے ملک الموت کو راضی کر لے۔ دیکھیے بڑا اہم مرحلہ ہے، پیغمبر نے 4 باتیں یہاں پر بتائیں اور ہر مرحلے میں 4 باتیں بتائیں۔ اس طرح 40 باتیں ہیں جن کو اگر میں بیان کروں تو نہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ سکتی ہیں اور نہ اتنا دامن وقت میں گنجائش ہے کہ میں بیان کروں۔ میں ایک بات ان سب میں سے بیان کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ پہلی چیز ملک الموت کے لیے کہا کہ ملک الموت کو راضی کر لے، اس کے لیے ایک ہدیہ تیار کر۔ کہا کیا ہدیہ تیار کروں؟ کہا بس پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس نے بھی، دیکھیے یہ ہے طریقہ ملک الموت کو راضی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، کہ انسان بیٹھ جائے، غور کرے، ہاں کس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے اوپر ظلم کیا، میرے حق کو تلف کر لیا، ان کو یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد کہے اے میرے معبود، میں تیرا گنہگار بندہ اس دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اور ان کو معاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہوں جیسے میں نے ان سب کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے، میں نے ان سب کو سے میں راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کہا کہ یہ تحفہ کہ بندوں کو معاف کر کے جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو یہ تحفہ ہے ملک الموت کے لیے کہ جس سے ملک الموت راضی ہو جاتا ہے۔ کہ دوسرا ہدیہ تحفہ قبر کے لیے ہے۔ قبر، اب پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پیشاب کی نجاست سے بچاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہے پہلا مرحلہ کہ سب سے زیادہ سخت منزل کہ جس سے قبر آگ سے بھر جاتی ہے، کہ جو اپنے آپ کو اس نجاست سے بچائے، جو آج بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ اس لیے کہ اکثریت اس کا خیال نہیں رکھتی۔ کہ یہ قبر کے لیے تحفہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، اس نجاست سے بچانا۔ کہ تیسرا تحفہ منکر نکیر کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ بس میں نے مختصر کیا، کہ اپنے غصے کو ضبط کر لو، منکر نکیر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ تحفہ لے کے جانا میزان کے لیے، میزان کے لیے تحفہ، اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھنا، یہ میزان کے لیے تحفہ ہے۔ پل صراط کے لیے تحفہ، اپنے عمل میں خلوص پیدا کر لینا، یہ ہدیہ بنے گا پل صراط کے لیے۔ داروغہ جنت کے لیے تو داروغہ جہنم کے لیے تحفہ، داروغہ جہنم کے لیے تحفہ کیا ہے؟ کہا خوف خدا میں بہنے والا آنسو۔ یہ آنسو وہ ہے کہ جو
داروغہ جہنم کو راضی کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے یہ ہدیہ۔ اسی لیے شہزادی کونین نے وصیت کی تھی، یا علی اس شیشے کے اندر وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا میں بہائے ہیں، اس شیشے کو میری قبر میں رکھ دیجئے گا، خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو۔ کہا کہ رضوان جنت کے لیے تحفہ لے کر جاؤ۔ بس میں نے مختصر کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں رضوان جنت کے لیے تحفہ کیا ہے؟ کہا اپنے زندگی میں ایک اعتدال پیدا کرنا، کم سونا، کم کھانا، یہ تحفہ ہے رضوان جنت کے لیے۔ کہا ایک تحفہ جبرائیل کے لیے۔ جبرائیل کے لیے تحفہ کیا ہے؟ وہ ہدیہ، وہ تحفہ کہ وہ عبادت، کہ جب وہ بندہ عبادت کرے تو اللہ اور ملائکہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد۔ کہ یہ تحفہ ہے جبریل کے لیے، کہ اپنے رسول کے لیے تحفہ، نواں تحفہ اپنے رسول کے لیے۔ پیغمبر کے لیے تحفہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر کی سنت پر باقی رہنا، پیغمبر کی سیرت اور سنت کی حفاظت کرنا اس دنیا میں، وہ نبی کے لیے تحفہ ہے، اور اللہ کے لیے تحفہ لے کر جانا۔ یہ تحفے ہیں جو پیغمبر نے بتائے کہ ان ہدیوں کو لے کر جب تم پہنچو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو اس دنیا میں آزمائش کے لیے انسان آیا، کیسے ہر مرحلے پر کیسے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ شہزادی کونین وصیت کر رہی ہیں، اس وصیت میں کہہ رہی ہیں یا علی میری قبر کو یوں تنہا نہ چھوڑ دیجیے گا، یا علی میرے قبر پہ آئیے گا اور میری قبر پہ تلاوت قرآن کیجیے گا بیٹھ کر، یا علی۔ وصیتیں کرتے کرتے شہزادی بیان فرما رہی، یہ ہے عشق قرآن شہزادی کونین کا، یہ ہے شہزادی کا عشق قرآن، وہ بیوی جن کا اسوہ کاملہ ہے، جن کا اسوہ خواتین کے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ لہذا ان سیرتوں پہ نظر رکھنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ تم روتے کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں ہم کیسے نہ روئیں، ہم کیسے نہ گریہ کریں، اس لیے کہ ایسی عظیم بی کہ جس کے لیے پیغمبر یہ فرماتے ہوئے نظر آئے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، جس کو پیغمبر اپنی مسند پہ بٹھاتے ہوئے نظر آئیں، جو بزم میں آ جائے تو نبی کریم کھڑے ہو جائیں، اس بی کو کہ جس کی محبت اجر رسالت قرار دی گئی ہو، نہ جانے کیسا اجر رسالت ادا کیا امت نے، کہ بی اپنے گھر میں بھی چلتی تھیں تو ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے آگے چلتی تھیں۔ ہاں عزادارو، عجب عالم تھا، جب کسی کا کوئی پیارا دنیا میں بچھڑ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اسے انتظار رہتا ہے کہ لوگ آئیں گے، آ کے تعزیت پیش کریں گے۔ شہزادی کونین سوال کرتی ہیں یا علی، کیا بابا کی تعزیت کے لیے کوئی آیا؟ یا علی، ایک دن شہزادی تڑپ کے یہ بات پوچھ رہی ہیں، یا علی میرے بابا کو اتنی جلدی دنیا نے بھلا دیا، لوگوں نے اتنی جلدی فراموش کر دیا؟ اور اس کے بعد روتے ہوئے کہا آج مجھے بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، اے ابو الحسن ذرا مجھے ایک مرتبہ میرے بابا کے کرتے کی زیارت کرا دیجئے۔ مولا اندر تشریف لائے، وہ صندوق کھولا جس میں رسول اللہ کا کرتا تھا، کرتا لے کے آئے، وہ کرتے کو دیکھا، ایک مرتبہ بی نے رونا شروع کیا، بڑی شدت کا گریہ کیا، بابا آپ کی خوشبو آ رہی ہے مگر آپ کی دیدار سے یہ آنکھیں محروم ہیں، اے بابا دنیا میں مرنے والے کا غم وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے، مگر آپ کا غم تو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا روئیں کہ غش آ گیا۔ مولا نے جناب فضہ سے بلا کے کہا آئندہ یہ کرتا فاطمہ کے سامنے نہ لانا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے بی بی، آپ نے صرف بابا کا کرتا دیکھا تھا، اس کرتے کے اوپر خون کے دھبے تو نہیں تھے، اس کرتے پہ تیروں کے نشان تو نہیں تھے، مگر ہائے آپ کی پوتی سکینہ کہ جس نے بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ شام غریبہ کی طرح تاریکی تھی، نشیب میں بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور سکینہ اس عالم میں بابا کے سینے پر تھی کہ زینب پکار کے کہہ رہی تھی بیٹی سکینہ آ جاؤ، اور اس کے بعد سوال کیا بیٹی اتنا تو بتا دو کسی کو یا اس کے چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا لباس
سے پہچانا جاتا ہے، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ اس لیے کہ نہ جسم پہ سر ہے نہ بدن پہ لباس ہے۔ وہ تڑپ کے سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں، میں اس صحرا میں پکارتی پھرتی تھی، اے بابا۔ اس لاش بے سر سے آواز آئی، سکینہ ادھر آؤ، آزادارو۔ یہ 4 برس کی بچی کی بابا سے شہادت کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد 11 محرم کا وہ دن تھا کہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ارے اس طرف سے قافلے کو لے کے چلو جہاں ہمارے وارثوں کے لاشیں ہیں، ہم ایک مرتبہ اپنے وارثوں کا دیدار تو کر لیں۔ آزادارو، اگر گھر میں بھی کوئی جنازہ ہو تو میت پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، چادر ڈال دی جاتی ہے تاکہ بار بار چاہنے والوں کی نظر نہ پڑے، مگر اب جو ادھر سے قافلہ گزرا، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جسموں پہ لباس نہ تھے۔ ارے زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، سکینہ دوڑ کے بابا کے لاشے سے پھر لپٹ گئیں، اے بابا سب چلے جائیں مگر میں آپ کو چھوڑ کے نہ جاؤں گی۔ بس شمر ملعون آگے بڑھا، جانتے ہیں کیسے بچی کو جدا کیا؟ نیزے کی یعنی بچی کی پشت پر چبھائی، بچی تڑپ کے جدا ہوئی۔ اے بابا، آپ کی بیٹی کو آپ کے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے، جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں روزی میں برکت عنایت فرما۔ اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرما۔ بار الہ جو مومنین اس وبا میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، بار الہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اس ذکر کے صدقے میں مرحومہ قاسمہ خاتون کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین کی روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ۔